الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ سوال و جواب کی روشنی میں شرعی احکام ضروری مسائل کے 40 سلسلے ہو چکے ہیں اور آج یہ اس کا 41واں سلسلہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے دوران یا قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں ضاد آیا ہے اسے ضاد پڑھنا کیسا، یا جو ضاد پڑھیں ان کے لیے کیا حکم ہے، ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، یا ضاد پڑھنا کیا ضروری ہے، اس کے متعلق تفصیلی کیا احکام ہیں۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کے اندر جتنے بھی حروف ہیں تمام حروف کے الگ الگ مخارج ہیں، اور مخارج سے مراد ان حروف کو ادا کرنے کے لیے باقاعدہ منہ کے اندر کے حصے مخصوص ہیں۔ تجوید جو جانتے ہیں، علم تجوید کے تحت 5 مخرج بیان کرتے ہیں۔ ان 5 مخرج کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو کافی وقت درکار ہو، ان کے صرف نام ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم رہے کہ یہ مخرج ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں ایک ہے حلق، اور پھر حلق کے 3 حصے ہیں، نچلا حصہ، درمیانہ حصہ، اوپر والا حصہ، اور دوسرا مخرج ہے ہونٹ، تیسرا مخرج ہے ناک کا بانسا جسے خیشوم کہا جاتا ہے، اور چوتھا مخرج ہے تالو، اور 5واں مخرج ہے زبان۔ ان 5 مخرج سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب ان کی تفصیل علم تجوید جب پڑھیں گے تب آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں سوال جو ضاد کا ہے تو اس لیے ان 5 مخرج سے الگ الگ طریقوں سے ہر حرف کو ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے قوف، جب آپ نقطے والا قوف ادا کرتے ہیں تو آپ کی زبان کی جڑ تالو کے اوپر نرم والے حصے سے لگتی ہے، تو صحیح طرح یہ قوف ادا ہوگا۔ اسی طرح زبان کی جڑ تالو کے ہی نرم حصے سے تھوڑا سا آگے آئیں گے تو تالو کا یعنی منہ کا اندر کا اوپر والا حصہ، اسے تالو کہا جاتا ہے پورے حصے کو۔ تو ایک اس کا نرم حصہ ہے جس کو انگلی سے بھی آپ دبا کر دیکھیں گے تو نرم نرم محسوس ہوگا، اور تھوڑا سا اس سے آگے کی طرف آئیں گے منہ کی طرف تو پھر وہ سخت حصہ شروع ہو جائے گا۔ یہاں سے آپ زبان کا درمیانی یا تھوڑا سا آخری کا حصہ لگائیں گے تو کاف ادا ہوگا۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے قوف اور کاف، ان 2 کے لیے یہ 2 مخرج استعمال ہوئے۔ اسی طرح با، دونوں ہونٹوں کے ملنے سے اور دونوں ہونٹوں کے یہ ملنے سے جو ہونٹوں کا تر حصہ ہے یہ ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ با، ہونٹ کے حصے خشک بھی ہیں اور اندر کا حصہ تھوڑا سا یہ تر بھی ہے، تو با اس طرح ادا ہوگا۔ میم خشک حصے سے ادا ہوگا، میم۔ اسی طرح دال اور ضاد کے اندر تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے۔ دال زبان کی جڑ اور دانتوں کے اوپر والے حصے کے جڑ سے جب زبان کی نوک لگاتے ہیں تو دال ادا ہوتا ہے، جبکہ ضاد کو پوری زبان پورے تالو کے ساتھ گول کر کے جب لگا کر ادا کرتے ہیں تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ اب اس میں فرق یہاں آ جاتا ہے کہ جو لوگ اس کو وَلَضَّالِّينَ ضا یا ذال یا زا کی طرح پڑھتے ہیں، جس طرح ہم اردو میں اس کو پڑھتے ہیں ضروری، اس کو ہم ضروری نہیں پڑھتے، تو کیا اس کو ضروری کو ہم صحیح پڑھتے ہیں، کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ تو اس اعتبار سے یاد رکھیے، اول تو اردو زبان میں ضاد کو ضاد پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ہم ضروری نہیں کہتے، ضروری کہتے ہیں، جبکہ عربی زبان کے اندر یہ لفظ ضاد ہے۔ اس کی اگر تصدیق میں جائیں گے کہ اس کے دلائل کیا ہیں، فقہا نے کیا لکھا ہے، قرآن و حدیث سے کیا ثبوت ملتا ہے، تو یہ ایک لمبی بحث ہے۔ علماء فقہ نے کتابوں کے اندر خوب فتاوی لکھے ہیں اس کے اوپر، اور اپنی اپنی دلیلیں لکھی ہیں۔ جو لوگ ضاد پڑھتے ہیں انہوں نے بھی دلیلیں لکھی ہیں، جو لوگ ضاد پڑھتے ہیں انہوں نے بھی دلیلیں لکھی ہیں، لیکن چونکہ یہ عوام الناس کا سلسلہ ہے اس لیے آسان سی بات ذکر کر دوں کہ آپ کسی بھی عرب کے بڑے قاری کا قرآن جو ریکارڈڈ ہو، یوٹیوب پر ہو، آن لائن موجود ہو، وہ آپ سن کر دیکھ لیجئے، وہ کسی بھی جگہ قرآن کے اندر وہ ضاد نہیں پڑھے گا بلکہ وہ ضاد ہی پڑھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بڑا قاری جب ضاد پڑھ رہا ہے تو پھر ضاد ہی پڑھنا زیادہ صحیح ہے۔ اسی طرح مکے اور مدینے کی بھی آپ جو بھی قرأت اٹھا لیں، ہر وقت آن لائن
یعنی لائیو وہاں سے قرآن نشر کیا جا رہا ہوتا ہے سارا دن. آپ جس بھی قاری کو اس وقت اس پر آن لائن سنیں گے وہ ضاد ہی پڑھتا سنے گا. اور وہ جو ہے وہ مکے کا قاری ہوگا یا مدینے کا مسجد حرام میں ہو یا مسجد نبوی میں ہو, وہ ضاد ہی پڑھتا ہوگا. تو اس لیے زیادہ پھر مناسب یہی لگتا ہے کہ اس کو ضاد ہی پڑھا جائے. اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ مخرج تمام حروف میں سب سے زیادہ مشکل مخرج ہے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے, کہا ہے, کسی جگہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ضاد کو ادا فرمایا ویسا کوئی ادا نہیں کر سکتا. آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا مشکل اس کا مخرج ہوگا. اس لیے مختلف لہجوں, مختلف قراءتوں کے اعتبار سے یا مختلف فقہا, مختلف علماء, مختلف مکاتب فکر کے اعتبار سے اس میں ضرور اختلاف ہے. لیکن کسی کو بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر وہ ضاد پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی, ایسا نہیں. علماء لکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہے جو ضاد پڑھتی ہے, اس لیے یہ کہ اگر حکم لگا دیں گے کہ ان کی نماز نہیں ہوگی تو پھر اس طرح کتنوں کی نماز ضائع ہو جائے گی. تو اس لیے جو ضاد پڑھتے ہیں ان کو علماء اس میں تخفیف دیتے ہیں کہ وہ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں, لیکن قراء حضرات کی اور تجوید کی اگر رعایت کرنا چاہتے ہیں اور قرآن کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ضاد ہی پڑھیں, یہی زیادہ مناسب ہے. واللہ اعلم. باقی اللہ پاک بہتر جانتا ہے. اس سے اگلا سوال یہ کیا گیا, سیونگ اکاؤنٹ کا نفع لینا کیسا ہے؟ اکاؤنٹ ایسا کھولنا جو سیونگ اکاؤنٹ ہو, یا کسی شخص نے یہ پوچھا کہ دراصل مجھ سے کچھ لوگ جو ہے وہ رقم کا مطالبہ کرتے ہیں جس کو ہم بھتہ کہتے ہیں, یعنی ناجائز طور پر مجھ سے پیسے مانگتے ہیں, مجھے مجبور کرتے ہیں پیسے دینے پر. یا بسا اوقات کہیں راستے میں جا رہا ہوں تو کوئی پولیس والا یا کوئی ٹریفک والا روک لیتا ہے تو پھر ان کو مجھے پیسے دینے پڑتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے. تو کیا میں اگر سیونگ اکاؤنٹ کھلوا کر اس کا جو منافع ملے جو کہ سود ہے تو وہ ایسے لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے, نمٹانے کے لیے ان کو اس طرح کی رقم دے سکتا ہوں کہ میری بھی جان چھوٹ جائے اور کام بھی بن جائے اور یہ میرا کام بھی نمٹتا رہے؟ اس کے متعلق یاد رکھیے کہ اول تو سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا ہی حرام ہے, ناجائز ہے. تو جن لوگوں کے سیونگ اکاؤنٹس ہیں وہ اس سے جلد از جلد باز آئیں. اور اس پر منافع لینا یہ بھی حرام ہے. اس کا منافع سود ہے, اور سود کے متعلق قرآن کریم میں واضح حکم ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اس لیے کہ سود ایک حرام کام ہے اور اس سے بچنا مسلمان پر فرض ہے. سود جو لے دے گا وہ حرام کا لینے دینے کا, حرام کھانے کا مرتکب ہوگا. رہی بات ایسی کہ ایسے لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے کہ کہیں ناجائز طور پر جو کوئی مانگتا ہے تو اس کو دینے کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھلوائے, تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کھلوانا ہی منع ہے تو پھر یہ بعد کی بات ہے. تو ایسے لوگوں کو اگر دینا پڑتا ہے تو اول تو کوشش کرے کہ قانونی کام کرے کہ ان سے بچے, اور اگر اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے تب بھی اس چیز کو جواز بنا کر اس کے لیے سود لینا یا سودی اکاؤنٹ کھولنا یا اس پر منافع لینا یہ جائز نہیں ہو جائے گا. وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس لیے اس طور پر ہر اعتبار سے سودی یعنی سیونگ اکاؤنٹ کو کھولنا, اس پر منافع لینا ناجائز اور حرام ہے. رہی بات کہ رشوت دینی پڑتی ہے تو وہ رشوت دینے والا بھی لینے والا بھی گناہ گار ہے, چاہے وہ حرام مال سے دے یا حلال مال سے دے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس اعتبار سے اس پر بچنا ہی ضروری ہے. تیسرا سوال یہ کیا گیا, بھگوان کہنا کیسا؟ یعنی اللہ کو بھگوان, رام اور اس طرح کے جو دیگر الفاظ جو دوسرے لوگ بولتے ہیں تو یہ کہنا کیسا؟ اول تو یاد رکھیے کہ مسلمان کو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی ایک الگ تہذیب ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ شریعت مقرر کی ہے, شریعت محمدی. تو اس کو چاہیے کہ ہر وہ لفظ کہ جو عین شریعت کے مطابق ہو وہی اللہ کے لیے استعمال کرے. جیسے اردو کے اندر بھی اللہ کو اللہ میاں کہا جاتا ہے, تو علماء نے کہا اس سے بھی بچے کہ میاں کے دوسرے معنی بھی نکلتے ہیں اور جو ہمارے ہاں شوہر کے لیے بیوی استعمال کرتی ہے. تو ایسے الفاظ جس میں دوسرے معنی کا شائبہ بھی ہو, شبہ بھی ہو, وہ بھی اللہ کی شان ایسی ہے کہ اس سے استعمال اللہ کے لیے ایسے الفاظ ہرگز نہ کیے جائیں. تو اس لیے بھگوان کا بھی علماء لکھتے ہیں کہ بھگ دراصل عورت کی شرم گاہ کو کہتے ہیں معاذ اللہ, اور وان کا معنی ہے والا. تو اس کا معنی آپ خود سمجھ لیجئے کہ کیا بن گیا, بھگوان. تو جو یہ معنی جانتے ہوئے اگر اللہ کے لیے استعمال کرے گا تو وہ تو کافر ہو جائے گا. ایسے ہی رام کا معنی معاذ اللہ ہے گھسا ہوا, کسی چیز میں داخل جو حلول کر جائے, اس میں سما جائے. تو یوں اللہ تعالیٰ کو رما ہوا کہنا یعنی رام کہنا, یہ بھی اگر یہ معنی جانتے ہوئے کہے گا کوئی شخص تو کافر ہو جائے گا.
اب رہی بات ہمارے ہاں، چونکہ کلچر ہے ہمارے گھروں میں ہندوستانی ڈرامے، فلمیں، گانے سنائے دیکھے دکھائے جاتے ہیں، چلائے جاتے ہیں معاذ اللہ، تو اس طور پر بعض اللہ مسلمانوں کی زبان پر بھی یہ الفاظ بسا اوقات جاری ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو معنی نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طور پر بھی یہ لفظ تو بظاہر کہنا ہی کفریاں ہیں۔ اب کہنے والے پر حکم کفر تب لگے گا جب وہ معنی جان بوجھ کر اللہ کے لیے استعمال کرے گا، وگرنہ گناہگار ضرور ہوگا، بچے۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے صفاتی نام سے اللہ کو پکارے، اللہ کہے، رب العالمین کہے، رب تعالیٰ کہے، ذوالجلال والاکرام کہے، اللہ کے صفاتی نام اور بھی بہت سارے ہیں، 99 نام اللہ کے یاد کرے، اس طرح سے اللہ کو پکارے، ہرگز دوسرے لوگوں کے نام جو وہ اپنے خداؤں کے لیے لیتے ہیں وہ اللہ کے لیے استعمال نہ کرے۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا، واقعہ معراج کا ثبوت کہاں سے ہے؟ آج اتوار ہے تو پیر منگل چھوڑ کر بدھ کے دن، جمعرات اور بدھ کی درمیانی رات 27ویں شب ہے ہمارے ہاں 1445 سنہ ہجری کے اس سال کی، تو معراج کا واقعہ، یہ معراج کی شب کو بیان کیا جاتا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے، اس کے متعلق کیا حقیقت ہے؟ علماء نے دراصل معراج کے 3 حصے بیان کیے ہیں۔ ایک حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مکے سے فلسطین یعنی مسجد اقصیٰ تک، اس کا ثبوت قرآن کی آیت سے واضح طور پر ثابت ہے، جو اس معراج کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کی بالکل ہی شروع میں سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہ الفاظ ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ پاک ہے ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات وہ ذات سیر کرانے کے لیے لے گئی۔ تو یہ معراج قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، تو یہ ثبوت قرآن سے ہے، اس کا منکر کافر ہو جائے گا۔ اس سے اگلا حصہ جو معراج کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے پھر عرش تک پہنچے، یہ جو حصہ معراج کا ہے یہ صحیح احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوگا لیکن گمراہ ضرور ہے۔ جبکہ جو تیسرا حصہ معراج کا ہے کہ مسجد عرش سے آگے لامکاں تک اللہ کا دیدار کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو تیسرا حصہ جو اس معراج کا وہ خبر احاد سے یعنی خبر واحد سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا نہ کافر ہوگا نہ گمراہ ہوگا، گناہگار ہوگا۔ چونکہ سوال اتنا سا تھا، میں نے جتنا سوال تھا اتنا جواب ذکر کر دیا۔ اب حدیث متواتر کیا ہوتی ہے، نص قطعی کیا ہوتی ہے، خبر واحد کیا ہوتی ہے، یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ یہ جاننے کے لیے علماء سے مربوط رہیں، عالم کورس کریں، اس میں یہ ساری چیزیں پڑھائی سکھائی جاتی ہیں، اور ہر چیز کی ایک تفصیل ڈیٹیل ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ضروری تھا عوام الناس کے اعتبار سے میں نے ذکر کر دیا۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا، شادی شدہ عورت اگر غیر محرم آدمی سے، اجنبی سے موبائل پر بات کرے، چاہے وہ لفظوں سے یعنی چیٹنگ میسیجنگ الفاظ سے لکھ کر کرے یا بات کر کے وائس میسیجز کے ذریعے کرے، تو ایسا کیسا؟ یاد رکھیے کہ چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، غیر محرم کا غیر محرم سے بات کرنا ہی منع ہے۔ تو اس طور پر جو ہے وہ اس میں ایک قید ہرگز نہ دیکھی جائے کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں ہے، بلکہ غیر شادی شدہ کا زیادہ خطرہ ہے۔ شادی شدہ تو ممکن ہے کہیں نہ کہیں بچ جائے، غیر شادی شدہ کا بہکنے کا، گمراہ ہونے کا، معاذ اللہ کسی اجنبی کے جال میں پھنسنے کا زیادہ ڈر ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ان کی گفتگو موبائل پر ناجائز ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ اب تو آن لائن ہر چیز ہے، مارکیٹس میں عورتیں جاتی ہیں تو براہ راست بات کرتی ہیں، تو پھر موبائل پر بات کرنا، آن لائن کرنا، خریداری کرنا، کوئی چیز منگوانا فون کر کے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیسا ہے؟ تو اس میں علماء نے کچھ رخصت یوں دی ہے کہ عورت کو یہ حکم ہے کہ جب بھی کسی اجنبی سے بات کرے تو اول تو درِ پردہ رہے، یعنی موبائل پر جس طرح ویڈیو کال پر بات نہ کرے، آڈیو بات کرے، اور پھر آڈیو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا جو جز ملتا ہے کہ عورت کو یہ حکم ہے کہ اپنی آواز کو لچکدار اس طرح کر کے، یعنی کہ جس سے اس کو لگے کہ یہ مجھ سے ہنس کر باتیں کر رہی ہے یا میرے ساتھ فری ہو رہی ہے، یہ نہ کرے، بلکہ کرخت آواز میں اس کو لگے کہ ہاں کیا ہے، کون ہے، کڑک آواز میں اس سے بات کرے تاکہ سامنے والے کو ہرگز موقع نہ ملے۔ اس طور پر جو ہے وہ ضرورت کی بات جو ہے وہ کر کے اپنی جان چھڑائے، اور ایک حد تک فالتو
فالتو ادھر ادھر کے الفاظ سے ہرگز اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر گھر کے اندر مرد موجود ہے پھر تو مرد کو ہی بات کرنی چاہیے۔ دراصل اس میں مردوں کی بھی خامی آ جاتی ہے کہ وہ گھر کے کام جو وہ فون خود سن سکتے ہیں وہ اپنی خواتین سے سنواتے ہیں، جہاں وہ خود جا کر جواب دے سکتے ہیں۔ دروازے پر کوئی آیا ہے تو گھروں کی خواتین کو کہتے ہیں کہ باہر دیکھو کون ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کون ہے۔ تو اس طرح موبائل پر بھی جو کال آئے تو اول تو مرد ہی اٹھائے۔ لوگ تو اپنے گھروں کے نمبر جو ہے وہ گھروں میں دوسروں کو دے دیتے ہیں کہ بھائی اس پر فون کر لینا، میں فون نہ اٹھاؤں تو مجبوری کی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پھر بھی جتنا اس پرفتن دور میں بچنا ضروری ہے بچنا چاہیے، بچا جائے اسی میں بھلائی ہے۔ ناپاک جسم پر کپڑا پہننے سے کیا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اور کیا کپڑا پاک کرنے کے لیے خود بندے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے؟ اول یاد رکھیے کہ کپڑے پر جب تک نجاست نہیں لگے گی کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اب مسلمان اگر ناپاک ہے یعنی وہ بے غسلہ ہے تو اس کی جسم پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، تو اگر وہ پاک کپڑے پہن بھی لے گا تو اس ناپاکی کی صورت میں پاک کپڑا پہن لینے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا جب تک اس پر نجاست نہیں لگے گی۔ بہت سے لوگ اس طرح وسوسوں میں ہی پڑے رہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ پاک جسم پر ناپاک جسم پر پاک کپڑے پہن لیے، یا پاک جسم پر ناپاک کپڑے پہن لیے تو ناپاک کپڑے پہننے سے کیا میرا جسم ناپاک ہو گیا، یا جسم ناپاک تھا اور کپڑا پاک تھا وہ میں نے پہن لیا تو کیا کپڑا ناپاک ہو گیا؟ تو ایسی کوئی صورت نہیں، جب تک کپڑا اس پر نجاست نہ لگ جائے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کپڑا پاک کرنے کے لیے خود بندے کا پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے، چاہیے تو یہی کہ وہ خود پاک ہو کر پھر کپڑے کو پاک کرے، لیکن اگر جس طرح گھروں میں بسا اوقات خواتین پر ناپاکی طاری ہوتی ہے تو انہیں کپڑے دھونے پڑتے ہیں، تو وہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی کپڑے کو دھوئیں گی تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ کپڑے کو دھو دینے سے، کپڑے کو پاک کر لینے سے، ناپاک آدمی کے کپڑے کو پاک کرنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس میں صرف جو مین چیز ہے وہ ہے نجاست، وہ نہیں لگنی چاہیے اس پر، بس کپڑے پر لگے یا کپڑا دھونے والا وہ اس پر لگا دے گا تو وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اگر ایسی صورت نہیں تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا، نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ کب کھولنے چاہیے؟ بہت سے لوگ جو ہے وہ نماز جنازہ کے بعد بھی ہاتھ باندھے رہتے ہیں، پھر ادھر سلام پھیرتے ہیں تو یوں ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں، پھر ادھر سلام پھیرتے ہیں تو دوسرا ہاتھ چھوڑتے ہیں، تو یہ طریقہ کیا ہے دراصل؟ تو اس کے متعلق یاد رکھیے کہ جیسے ہی تکبیر چوتھی کہی جائے اللہ اکبر، اس کے فوراً بعد ہاتھ کھول دینے چاہیے، کیونکہ ہاتھ وہاں باندھنے ہیں جہاں کچھ پڑھنا ہے۔ جب ہاتھ چوتھی تکبیر پڑھ لی اب اس کے بعد کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے تو اس لیے ہاتھ فوراً کھول دیں، اس کے بعد سلام پھیریں۔ جیسے جو ہے وہ ہم قیام کے اندر بھی جب تک ہاتھ باندھے رکھتے ہیں جب تک ہم نے کچھ پڑھنا ہوتا ہے، جیسے ہم سورت ختم کرتے ہیں تو فوراً ہاتھ کھول کر ہم رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ اکبر کہتے ہی ہاتھ چھوڑ دیں اور اس کے بعد پھر سلام پھیر دیا جائے۔ یہ بھی سوال کیا گیا، تشہد میں انگلی بسا اوقات لوگ جو ہے وہ تحیات پڑھنے کے بعد انگلی کو یوں چھوڑ دیتے ہیں، یوں ہاتھ نہیں کھولتے، تو اس طرح انگلی کو رکھے رکھنا کیا یہ سنت طریقہ ہے یا یہ کوئی ضروری ہے، یا اگر کوئی یوں کر لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یا اس کے متعلق کیا تفصیل ہے؟ اس میں یہ بات یا ذہن میں رکھیے کہ مسلمان کے لیے نماز کے دوران اکثر اعضاء کو قبلے کی طرف رکھنا، جب کہ کوئی ضروری بات نہ ہو، جب تک کوئی ضرورت نہ ہو، اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو قبلے کی طرف رکھے، چہرہ بھی پاؤں بھی، جیسے سجدے میں جاتا ہے تو انگلیاں موڑ کر قبلے کی طرف کرے۔ ایسے ہی جب اتحیات میں بیٹھے تو یوں جب اتحیات پڑھے تو اتحیات پڑھنے کے بعد جتنی ضرورت تھی انگلی کو تشہد کے طور پر، گواہی کے طور پر اٹھانے کی، وہ اتنی تھی۔ اشہد ان کے بعد جب لا شروع ہوگا ان پر اس نے اس کا طریقہ بھی دیکھ لیں انگلی کو اٹھانے کا، کہ یہ دو انگلیاں چھوٹی چھنگلیاں اور اس کے برابر والی یہ دونوں ہتھیلی سے لگ جائیں گی اور انگوٹھے کا اور بیچ والی انگلی کا حلقہ بن جائے گا اس طریقے سے، اور پھر وہ لا پر اٹھائے گا، اشہد ان لا الہ، اور الا پر نیچے کر کے انگلیوں کو کھول دے گا اور سب انگلیاں پہلے کی طرح قبلہ رو کر دے گا۔ یہی سنت ہے۔ اگر کوئی یوں کرتا ہے تو ایسا بھی نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت کا خلاف ہوگا۔ سنت یہی ہے کہ اپنی انگلیاں کعبے کی طرف ہی رکھے۔ اگر اس نے اس طرح رکھی تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ انگلیاں کھول دے اور قبلہ رو رکھے۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا، غسل جنابت میں دیر کرنا کیسا؟ غسل جنابت میں دیر کرنا
اول تو خود مناسب نہیں مسلمان کے لیے کہ وہ ناپاک رہے۔ جیسے ہی ناپاکی طاری ہو کوشش یہ کرے کہ فرصت ملتے ہی پاک ہونے کی کوشش کرے۔ خود پاک نہیں ہو سکتا یعنی غسل نہیں کر سکتا تو کم سے کم ناپاکی والی چیز یعنی نجاست کو خود سے دور کرے۔ جیسے روایتوں کا خلاصہ ملتا ہے کہ اگر مرد پر یا عورت پر غسل فرض ہو تو اگر وہ فوراً غسل نہیں کرنا چاہتا تو اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنی شرم گاہ کو دھو لے، یعنی نجاست جہاں لگتی ہے اس جگہ کو کم از کم ضرور پاک صاف کر لے۔ اس کے بعد پھر جیسے وقت مناسب اس کو موقع ملے وہ غسل کر کے ناپاکی دور کرے۔ اور یوں ہی غسل جنابت میں ہی رہنا یعنی ناپاک رہنے سے بھی گھر کے اندر تنگ دستی رزق میں تنگی آتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان پاک جتنا رہے گا اس کے رزق میں اتنی برکت ہوگی۔ پاک تو پاک اگر وہ جتنا باوضو رہے گا تو اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ناپاکی کی حالت میں دیر نہیں کرنی چاہیے پاکی حاصل کرنے میں، اور پھر مسلمان کو ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، نہ جانے کس وقت موت آ جائے۔ تو اگر ناپاک رہے گا اور اس کو موت آ گئی تو وہ ناپاکی کے عالم میں دنیا سے جائے گا، تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد غسل کرے۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ حلال میں گزارا نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ حرام کمانا پڑتا ہے، جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے، کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو ایسا کہنا کیسا یا ایسا کرنا کیسا؟ مسلمان ہو کر اس کی زبان سے یہ بات تو زیب ہی نہیں دیتی کہ معاذ اللہ حرام کمانا پڑتا ہے۔ مسلمان کے لیے تو جائز ہی نہیں کہ وہ حرام کمائے، اور حلال میں گزارا نہیں ہوتا یہ اس کی سوچ ہے۔ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لاکھوں میں گزارے نہیں ہو رہے، اور ایسے بھی ہیں جن کے ہزاروں میں کیا سینکڑوں میں بھی گزارے ہو رہے ہیں۔ اور کسی نے خوب کہا ہے کہ خواہشیں تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورتیں تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں رکھے، ان باتوں کو جگہ نہ دے دل میں کہ ایسا کرنے سے یوں نہیں ہوگا اور ویسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا۔ ایسا اس کی اپنی سوچ، صرف اور صرف سوچ کا فرق ہے۔ اللہ پر توکل بھروسہ رکھے، حلال کمائے، حلال پر قناعت کرے۔ مسلمان کے لیے ہی یہ سارے احکام ہیں، صبر کرنا، شکر کرنا، قناعت پسندی کرنا، امیدیں کم رکھنا، یہ ساری چیزیں مسلمان کے لیے ہی ہیں۔ تو اس لیے مسلمان کو ہر حال میں شریعت کی پاسداری کرنی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا یا ایسا کرنا پڑتا ہے تو اس کی اپنی سوچ ہے، کرتا رہے گا اس کا عذاب خود بھگتے گا دنیا میں، ورنہ آخرت تو دیکھنی ہے مسلمان کا۔ تو اس پر بھی یقین ہے کہ آخرت تو اس نے حساب دینا ہے، اس وقت حساب دینا پڑے گا، پھر کیا کرے گا۔ تو اس لیے اس حساب سے ڈرے اور دنیا کے اندر ہی حلال کو اپنائے۔ سجدے سے اٹھنے کا اور یا سجدے میں جانے کا سمبل یہ کہ سنت طریقہ کیا ہے۔ آسان سا واضح سا انداز ہونا چاہیے کہ جب سجدہ میں جا رہا ہے بندہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھے گا اور پھر ہاتھ زمین پر رکھے گا اور پھر ماتھا، یعنی پہلے ناک پھر ماتھا پیشانی، اور جب اٹھے گا تو اسی طرح پہلے پیشانی اٹھائے گا پھر ہاتھ اٹھائے گا اور پھر گھٹنے اٹھائے گا۔ اب اٹھتے ہوئے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یوں ہاتھ یوں کر کے اٹھتے ہیں، بسا اوقات گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر، یا بسا اوقات اٹھتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھے رہتے ہیں گھٹنے اٹھا لیتے ہیں، پہلے ہاتھ رکھے گھٹنے اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ کوئی خاص اس کے اندر واجبی طریقہ نہیں ہے۔ کسی کو بسا اوقات گھٹنوں کی بیماری ہوتی ہے کہ اس کو درد ہوتا ہے اٹھتے ہوئے، یا وہ ہاتھ کے سہارے سے ذرا زور دے کر پھر اٹھتا ہے، تو اس طرح مجبوراً تو اس طرح کرنے کی اجازت ہے، ورنہ جو طریقہ سنت وہ یہی ہے کہ پہلے گھٹنے رکھے پھر ہاتھ رکھے پھر سجدے میں جائے، اور سجدے سے اٹھتے ہوئے بالکل اس کا الٹ کرے، یعنی پہلے سر اٹھائے پھر ہاتھ اٹھائے پھر گھٹنے اٹھائے۔ سوال یہ ہے کہ بارش کے پانی جو گلیوں میں کھڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ پانی کے چھینٹے اگر لگ جائیں تو ان کو دھو لینے سے، یا ویسے گٹر کا پانی بھرا ہوا ہو تو وہ اگر چھینٹے آ جائیں، جیسے بسا اوقات کتے ادھر ادھر سے گزر رہے ہوتے ہیں یا کوئی گاڑی گزری اور اس سے چھینٹے آ گئے، یا کسی بچے نے کوئی گیند وغیرہ پھینک دی چھینٹے اڑ کر آ گئے، الغرض کے چھینٹے کپڑوں پر لگ گئے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ وہ ناپاک ہے، یعنی گٹر کا پانی ہے باقاعدہ ناپاک ہے، تب تک جو ہے وہ آپ تو ناپاک ہونے کا تصور ہی نہ کریں۔ جیسے اب ہمارے سامنے مسجد کی گلی ہے، اس میں کوئی گٹر کا پانی نہیں ہے، اگر یہاں کوئی پانی بارش کا پڑا ہوا ہے اور یہ چھینٹے آ گئے تو یہ ناپاک ہی نہیں ہے۔ اگر یہ لگ گیا تو کپڑا تو ناپاک نہیں ہوا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں گٹر ہے باقاعدہ اور وہاں پانی کھڑا ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ گٹر میں سے نکلا ہوا پانی ہے، ناپاکی کا پانی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ چھینٹے لگنے سے وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو پھر ان کو پاک کر کے ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر وہ پہنے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، سیدھی سی بات ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس کو پاک کیا جائے، جی دھو لیا جائے تو دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ 2 سوال اور کیے گئے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ جوتے بسا اوقات لوگ مسجد میں پہن کر آتے ہیں تو ان کی قیمتی جوتے ہوتے ہیں یا نہ بھی قیمتی ہوں، وہ اپنے جوتوں کی حفاظت کے لیے اٹھا کر مسجد کے کسی حصے میں رکھ دیتے ہیں، پاک جگہ پر رکھتے ہیں مسجد کے، اور اس لیے کہ وہ چوری نہ ہو جائیں، یا اپنی حفاظت کے لیے وہ اس طرح احتیاطی تدبیر کے طور پر رکھتے ہیں مسجد میں، تو مسجد میں اس طرح جوتے رکھنا کیسا؟
اس میں علماء کا یہ حکم شرعی یاد رکھیے کہ اگر کسی چیز سے دل الجھتا ہو تو پھر پہلے اس الجھنے والی چیز کو دور کرنا چاہیے۔ اب اگر کسی نے جوتے باہر اتار دیے تو اس کا دل اسی میں اٹکا رہے گا، میرے کوئی جوتے نہ لے جائے، میرے کوئی جوتا نہ لے جائے، تو اس کو نماز میں بھی خشوع نہیں ملے گا۔ اس لیے اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ جوتے پیچھے کیا سامنے بھی رکھنا ضروری ہے تو رکھے، تاکہ اس کا دل نہ بھٹکے۔ اب رہی بات مسجد میں رکھنے کی، تو مسجد میں رکھنے کے لیے اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اول تو ایسے جوتے پہن کر آئے کہ جس کو لے جانے کا ڈر نہ ہو، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہیں جائے گا، دعوت پر کہیں چلا گیا، کسی جگہ جانا پڑ گیا اور مسجد میں سے جوتے اس کو اتارنے پڑ رہے ہیں، تو اٹھا کر اولاً مسجدوں میں ایسی جگہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ جہاں پر وہ جوتے رکھنے کی جگہ مخصوص ہوتی ہے، تو وہاں رکھے۔ اگر ویسی جگہ نہیں ہے تو پھر بجائے بالکل عین قالین پر، دری پر، صف پر، مسجد کے عین حصے میں رکھنے کے کسی ایسے کونے کھانچے میں جوتے چھپائے کہ جہاں سے کوئی جوتا نہ لے کر جائے۔ اس کے اور طریقے اپنا سکتا ہے، ایک جوتا الگ رکھ دے، ایک دوسرا جوتا الگ رکھ دے، تو ایک جوتا کون لے کر جائے گا، یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یوں کر کے احتیاطی تدابیر کرے، لیکن اگر کوئی پھر بھی مسجد کے اندرونی حصے میں جوتے رکھ دیتا ہے تو یوں رکھے کہ شاپر ساتھ رکھے، شاپر میں ڈال کر رکھ لے کہ چلو کم سے کم اس سے مٹی تو نہ جھڑے، مسجد ناپاک نہ ہو۔ لیکن پھر بھی جو ہے ایسا بھی نہیں کر پایا اور اس نے اپنے طور پر جھاڑ کر جتنا ہو سکے پھر مسجد کے اندر رکھے، تو الغرض یہ ہے کہ مال کی حفاظت بھی ضروری ہے اور مسجد کا ادب بھی ضروری ہے، تو دونوں چیزوں کے جتنا حد الامکان رعایت کرنا ممکن ہو کرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خود کو اس غلط کام سے بچائے کہ مسجد بھی گندی نہ ہو اور اس کا نماز میں دل بھی غافل نہ ہو کہ مسجد کے جوتوں کی طرف ہی اس کا ذہن لگا رہے اور نماز بھی نہ پڑھ سکے۔ تو مناسب یہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ کوشش کرے کہ وہ ساری تدبیر اختیار کر لے جو اس کے لیے بہتر ہو۔ اور جو دوسرا سوال کیا گیا کہ رنگ ٹونز ایسی لگائی جاتی ہیں کہ جن میں خاتون بولتی ہے یا بسا اوقات میوزیکل ٹیون ہوتی ہے، یا اس میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ پریس کریں گے تو آپ کی یہ ٹیون لگ جائے گی، تو اگر تو وہ ٹیون میوزیکل ہے جس میں گانا بجتا ہے، میوزک بجتا ہے، عورت کی آواز آتی ہے، تو ایسی ٹیون لگانا، خود سے لگانا ہی ناجائز ہے، نہیں لگانی چاہیے۔ رہی بات کمپنیاں خود ہی لگا دیتی ہیں، بسا اوقات ان کے موبائل پر خود ہی لگ جاتی ہیں اس طرح کی ٹیون، یا جیسے کرونا کا دور تھا تو اس وقت کرونا کے متعلق تھا، اور اسی طرح مختلف بیماریاں جب آتی ہیں تو ان کے متعلق آگاہی کے طور پر، جس طرح اب الیکشن ہے تو الیکشن کے متعلق ٹیونز، اور وہ خاتون کی آواز میں ہوتی ہے، تو اس میں کوشش یہ کرے کہ اگر اسپیکر آن نہیں کرتا، آف رہتا ہے، تو وہ خود سنے گا، تو اس کو خود سننے سے سامنے رکھ لے، جب اس کو پتہ چلے گا سیکنڈ چلنا شروع ہو گئے ہیں تو کال ریسیو ہو گئی ہے، تو پھر وہ جو ہے کان سے لگا لے، تو اس سے بچے، اپنے آپ کو بچائے۔ اور اگر ایسی ٹیون جو ہے وہ آٹومیٹک اس کمپنی نے لگا دی ہے تو پھر وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اس پہ اب اس پر حکم یہی ہے کہ سننے سے بچے، اور خود سے خرید کر، خود سے اس کو پے کر کے، بٹن دبا کر اس کو سبسکرائب نہ کرے کہ وہ ٹون خود بھی لگ جائے اور دوسرے اس ٹون پر جب نمبر پر موبائل پر کال کریں تو وہ سارا ان کو گانا سنائی دے، تو ایسے گانا لگانا یہ ناجائز ہے۔ ایسی صورت میں اگر دوسرے سنیں گے تو یہ بھی گناہ گار ہوگا اور وہ بھی گناہ گار ہوں گے سننے والے۔ اصل میں نیتوں پر پھر نام اعمال کا دار و مدار آ جاتا ہے، اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نیت اس کی محمود ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ بیچ میں اب وہ خاتون بول رہی ہے تو وہ کمپیوٹرائز ہے، نہ وہ کمپنی والے جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، کمپنیوں والوں کو بھی ایسا چاہیے کہ ایسا نہ کریں، لیکن اگر وہ کرتے بھی ہیں تو اس کو چاہیے کہ جب اس کو پتہ ہے کہ قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے، کوئی بھی جو ہے وہ بیچ میں خاتون بول پڑے گی یا کوئی بھی ایک دم سے اٹھا لے گا تو دو لفظ پڑے گئے اور وہ کٹ گئی، کال کٹ گئی یا ٹیون کٹ گئی، تو یہ قرآن کی بے ادبی ضرور ہے۔ اور پھر جو ہے وہ آپ ایک طرف ہماری عوام کا ذہن دیکھیے کہ ثواب کمانے کے اتنے چھوٹے چھوٹے طریقوں پر بھی توجہ دے رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جس نے قرآن کی ٹون لگائی ہوئی ہے وہ نماز تو پڑھ نہیں رہا ہوگا، تو اس کو وہ نماز نظر نہیں آ رہی، اس کو یہ آیتیں نظر آ رہی ہیں۔ تو جہاں ثواب کمانے کا موقع ہے وہاں کما لے، پہلے وہاں کما لے، اس کے بعد پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف آئے۔ جی ہاں، تو یہ بھی ٹیون نہیں لگانی چاہیے۔ سمپل یہ ہے کہ اول تو موبائل کو سائلنٹ رکھے، ایسی اپلیکیشنز ہیں آج کل، ہر طرح کے مختلف طریقے آ گئے ہیں جس میں آٹو سائلنٹ پر چلا جاتا ہے موبائل نمازوں کے ٹائم پر، تو ایسی اپلیکیشنز استعمال کر رہے ہیں، ورنہ مسجد میں موبائل کوشش کرے کہ نہ لائے۔ اور پھر مسجد میں اگر بجتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک نماز میں تو خلل ڈالتی ہے نا، تو اس وجہ سے ایسی ٹیون نہیں لگانی چاہیے، اگر لگاتی ہے تو دوسروں کی نماز میں خلل آتا ہے، تو اس لیے تو نماز میں خلل سے بچنے اور بچانے کا حکم ہے کہ نہ اپنی نماز متاثر ہو نہ دوسرے کی۔ ویسے ہی ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں جلدی سے خشوع نہیں آتا نماز میں، اور جو تھوڑا بہت آنے بھی لگتا ہے تو پھر یہ ادھر ادھر کی آوازیں، ہمارے ہاں تو یہ سودا بیچنے والے اور آئس کریم بیچنے والے تھے، ان کی آوازیں ہماری جو مسجد کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے متعلق میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ آس پاس کم از کم لوگوں کو ہم
کوئی بھی ہمیں نظر آئے اس طرح کا تو اس کو پابندی سے سختی سے منع کریں کہ مسجد کے آس پاس تم نے آواز نہیں لگانی یا ٹیون نہیں بجانی، کوئی بھی اس طرح میوزک نہیں بجانا کہ مسجد میں خلل آئے۔ علم العادات، انگوٹھیوں پر لکھنا، یا یہ جو 786 جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عادات سے مخفف بنایا جاتا ہے، یہ کیسا ہے؟ تو مسلمان کو انگوٹھی چاندی کی پہننے کی اجازت ہے اور اس پہ پتھر لگا ہوا ہو نگینے کے طور پر۔ اعداد لکھوانا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ انگوٹھی پر لکھوائی کرائے، کیونکہ اس سے پھر پانی بھی لگتا ہے، پانی لگ کر وہ نیچے نالی میں بہتا ہے، وہ بے ادبی ہے۔ کچھ بھی لکھوائے گا وہ حروف سے پانی لگ کر نیچے جائے گا۔ اور علم العادات کی واقعتاً حقیقت ہے، قرآن کریم سے علم العادات ثابت ہے، قرآن کریم کے مختلف حروف کی باقاعدہ تاثیر بھی ہے، اور اس کو علماء نے باقاعدہ علم تسلیم کیا ہے، اور جو یہ علم جانتے ہیں وہ ان علوم کی تاثیر بھی جانتے ہیں۔ اس کے متعلق انشاءاللہ میں باقی تفصیل آئندہ اتوار کو عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔